اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 291 کہا کہ زوجہ کا کفن زوج پہ ہے۔ یہ لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن چلا جائے گا وہ زوجہ جو جس کے رخصتی ہو چکی ہے اور وہاں مر گئی ہے شوہر کے گھر میں، اور نہ یہ زوجہ کا زوج کی جگہ لفظ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ منکوحہ کا منکوح کے ساتھ ہو۔ منکوحہ کا کفن جو ہے وہ منکوح پر ہوگا۔ منکوحہ کا کفن چاہے رخصتی نہ بھی ہو سب کچھ اس پہ آئے۔ کفن اور کفن کے علاوہ سارے خرچے جس کے ساتھ عقد ہوا ہے اس کے اوپر ہے، چاہے عقد دائم ہو، عقد مؤقت ہو، خاتون کی رخصتی نہ ہوئی ہو چکی ہو تو وہ ہو سکتا ہے ناشزہ ہو یا فرما بردار ہو، کوئی فرق نہیں۔ ناشزہ ہو، فرما بردار ہو خاتون، ناشزہ یعنی شوہر کے واجبات ادا نہ کرنے والی ناشزہ ہوتی ہے، واجبات ادا کرنے والی جو ہے وہ غیر ناشزہ، جو بھی ہو جس کا عقد ہو چکا ہے مطلقاً، شوہر جو ہے وہ بچہ ہو ابھی مجنون ہو اسی کے اوپر کفن ہے۔ اسی طرح خاتون جو جس کا نکاح ہوا ہے، لڑکی ابھی بچی ہے مجنون ہو گئی ہے، جو بھی صورت ہے اس کا کفن وغیرہ سارے واجبات شوہر کے اوپر ہیں۔ تو لہذا یہاں پر بہت عمومیات ہے، جتنے حد تک عمومیات دے سکتے اتنی ہے اس مسئلے میں شوہر اور بیوی کے ساتھ۔ طلاق ہو چکی ہے، طلاق رجعیہ ہے، تب بھی بیوی کے حکم میں ہوتی ہے تو بھی یہی بات ہوتی ہے۔ تو کفن اور کفن کے علاوہ دوسرے واجبات بھی ہوں گے، بشرطے کہ یہ 3 شرائط ذکر کریں گے اگلے مسئلے میں 292 میں۔ ایک یہ ہوگی کہ دونوں اکٹھے نہ مرے ہوں، اگر دونوں اکٹھے مرے ہیں یا شوہر پہلے مر گیا ہے یا اکٹھے مرے ہیں تو اب شوہر کے ترکے میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ بیوی پہلے مر گئے چاہے شوہر 1 سیکنڈ بعد بھی مرا ہے تب بھی بیوی کا کفن وغیرہ شوہر کے اوپر ہے اور اس کے ترکے سے نکال کے دیں گے۔ اسی طرح شوہر کا اپنا کفن وغیرہ تو وہ اسی کے ترکے سے نکلے گا، تو اس کے ترکے سے یہ 2 چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جی تو ایک شرط یہ ہے کہ اکٹھے نہ مرے ہوں یا شوہر پہلے نہ مرا ہو، یعنی اکٹھے نہ مرے ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ شوہر پر حرج بھی نہ بن رہی ہو، ورنہ لا حرج فی الاسلام۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی متبرع بیوی کے اوپر تبرع بھی نہ کر رہا ہو، کہ کفن تبرعان اگر کوئی دے رہا ہے تو پھر شوہر پہ واجب نہیں رہے گا۔ دوسرے اخراجات تبرعان کوئی کر رہا ہے، اس کا والد مثلا لڑکی کا یا بھائی یا رشتہ دار یا تو پھر شوہر پہ نہیں ہوں گے، ورنہ شوہر کے اوپر ہے۔ یہ 3 شرائط کے ہوتے ہوئے شوہر کے اوپر ہوں گے۔ کفن زوجہ علی زوجہ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَكَذَا الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ۔ علیکم السلام۔ طلاق یافتہ ہے، طلاق رجعی ہے، عدت میں ہے، والناشز، حتیٰ ناشز کا کفن بھی زوج پہ ہے، نفقہ نہیں ہوتا زوج پہ، رہائش بھی زوج پہ نہیں ہے۔ ناشز جو ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے، نان و نفقہ رہائش نہیں ہے، لیکن کفن ہے۔ منقطع عقد موقع جس سے ہوا ہے اس کا بھی شوہر پر، یہ یعنی بہت عمومیات ہے اس مسئلے میں، جس کا بھی عقد ہو چکا ہے بس شوہر پر ہے۔ ولا فرق فی الزوج بین احوالہ من الصغر والکبر والجنون والکبر۔ عقل کوئی فرق نہیں ہے کہ شوہر بچہ ہو یا بڑا ہو، پاگل ہو یا عقل والا ہو۔ ولا کانا کاسران، اچھا جو بچہ ہوتا ہے اس کے تو تصرفات اس کے مال میں صحیح بھی نہیں ہوتے، تو کہا اس کا ولی کفن کاٹ کے دے گا اس کے کپڑے میں سے، اس کا ولی قبر کے خرچے اسی کے مال میں سے، بچے کے مال میں سے، قبر کے، کفن کے، دفن کے اور دوسرے امور جو خریدنی ہیں چیزیں سب ولی نے کرنا ہے۔ ولا کانا کاسران، اگر شوہر بچہ ہے، کاسر ہے، مجنون ہے یا نابالغ ہے تو اقتطع الولی من مالہ، ولی اس کے مال میں سے نکال کے دے گا۔
युश्तरत फी वजूब कफन ज़ौज अला ज़ौज अल्ला यक्तरन मौता बिमौतिही, दोनों की मौत इकट्ठी ना हुई हो, ये शर्त है, तब जाकर अगर इकट्ठी हो गई तो फिर शौहर पे वाजिब नहीं है। वाला तो कफन मिन माल मुतबर्रिन, किसी मुतबर्रे के माल से भी कफन ना दिया जा रहा, अगर मुतबर्रे दे रहा है तो फिर शौहर पे नहीं होगा। औ मिन माल नफ्स या वसीयत, या उसके अपने माल से उसकी वसीयत के साथ, खातून ने वसीयत किया तो उसके अपने माल से देंगे, वसीयत नहीं किया तो शौहर के ऊपर है। अल्लाह यकुना बदलुल कफन अला ज़ौज हराजियान, हराज भी ना शौहर। फलो तवक्कफ़ अलल इस्तिक़रार, अगर कफन देना कर्ज पर मौकूफ़ हो, और फ़क के माल मिन अर्रैन, या शौहर का माल जो है वो मरहून है, वो गिरवी रखा हुआ है, इसने कर्जा लिया था ना, और इसका माल भेड़ें बकरियां ज़मीनें सब गिरवी हैं, तो अब कफन देने के लिए तो वो छुड़वाना पड़ेगा, तब जाके भेड़ बिकेगी और कफन ख़रीदा जाएगा। तो कहा वलाम यकुन फ़ी हराज अलैह, और इसके फ़क में, फ़क यानी छुड़वाना, उसमें कोई हराज नहीं है शौहर के लिए, तो तायन नज़ाले का यही काम शौहर पर मुतय्यन है, कर्ज ले या अपना माल छुड़वाए और कफन दे। वैला अगर हराज बन रही है कर्ज लेने में या फ़क़ल माल रैन में, तो इस सूरत में कफन वाजिब नहीं है, यानी हराज की सूरत में नहीं है, ये उसी हराज में दाखिल हो रहा है ना। पीछे जो कहा है कि अल्लाह यकुना बदरुल कफन अला ज़ौज हराजियान, हराज ना, इसमें हराज बन रही है, तो बस तो तीन बातें हो गई कि इकट्ठी मौत ना हुई हो, हराज ना हो, और कोई और माल से खातून को कफन ना मिला। ये तो था कफन वाजिब है शौहर पर। दूसरे अमूर एहतियात वाजिब बिना पर वो भी शौहर पे है, इसी तरह जैसे ये है, जिस तरह कफन है इसी तरह दूसरे भी हैं। कमान कफन ज़ौज अला ज़ौज कज़ालिका साइर मुआन तजहीज़ के जो तमाम अखराजात हैं, सिद्र काफूर वग़ैरह, वो भी उसी पर होंगे। वग़ैरह हिमा, इनके अलावा जो हैं दफन वग़ैरह की जगह और ये सारा अखराजात जो और कोई होते हैं, तो वो भी शौहर पर होंगे। अलावत वजूबन एहतियात वाजिब। इकट्ठा इक्तरान लफ्ज़ उर्फ़ या इसका माना तो हमने उर्फ़ से लेना है, लेकिन इसकी तदबीक हमने दिखा, हर एक सेकंड का जो फ़र्क आ जाए, दोनों इस यू में थे, उसकी मशीन बंद हुई है, बीवी की 1 सेकंड पहले यानी मर गई है, और ये इसकी 1 सेकंड बाद मौत हुई है, तो फिर भी ये तकद्दुम ताख़ुर बन रहा है। और ये तो उधर से हमें पता चल गया है कि तकद्दुम ताख़ुर इधर है हमारे सामने, और हमें लग रहा है इकट्ठे, हो सकता है फ़र्क हो, लेकिन हमें लग रहा है कि इकट्ठे ही मरे हैं, तो फिर यहाँ वाला देखेंगे इकट्ठे हैं या नहीं है। तो उर्फ़ के पास है, लेकिन उर्फ़ की जितने वो है वसाइल हैं उसके मुताबिक ही देखा जाएगा। उर्फ़ के वसाइल के उर्फ़ यानी उर्फ़ मुतसाम ना हो, दिक्की उर्फ़ दिक्की, तो उसके वसाइल के मुताबिक देखा जाएगा। अगर उन्होंने कहा है कि जी इकट्ठे हैं, तो फिर इकट्ठे। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में इकट्ठे ही मार गए हैं। अलैकुम अस्सलाम। अगर पता हो कि एक पहले मरा है और एक बाद में मरा है, लेकिन ये पता ना हो कि कौन पहले और कौन बाद में है, तो फिर इल्म इजमाली हो जाएगी, और इल्म इजमाली में एहतियात की जाती है। यहाँ कैसे एहतियात करेंगे, यहाँ सोचो कतरा इशू हो सकता है, एक दूसरे से आगे पीछे मरे हैं, इकट्ठे नहीं मरे हैं। शौहर पहले मार गया है तो बीवी का कफन नहीं है, तो बीवी पहले मार गया तो शौहर पे है। अब हमें पता नहीं है कि कौन पहले मरा है कौन बाद है, तकद्दुम ताख़ुर है। इस सूरत में एहतियात करेंगे। इल्म इजमाली है, तफसील का पता नहीं, इल्म इजमाली में यहाँ कैसे एहतियात करेंगे। हाँ, वारसा को भी राज़ी करेंगे और निकालें भी कि शौहर के माल से निकालेंगे, और उनको राज़ी भी करेंगे, यानी दोनों काम। अच्छा, ये
پیچھے مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ واجب مقدار جو کفن کی ہے، اسی طرح مستحبات متعارفہ جو ہیں وہ اصل ترکہ سے نکالے جائیں گے. یعنی یہ شوہر بیوی والا ختم مسئلہ، وہ تو ہے ہی شوہر پہ. شوہر بیوی نہیں مر گیا ہے، کوئی اور مر گیا ہے تو وہی شوہر مر گیا ہے، بیوی زندہ بیٹھے تو بیوی نے تو کفن نہیں دینا، اس کے اپنے ترکہ سے نکالنا ہے. جو مر گیا ہے مرد، اس کے ترکہ سے نکالنا ہے. اب اس کے ترکہ سے واجبات تو نکالیں گے، مستحبات کا. مستحبات جو اس کی شان کے لائق ہیں وہ بھی اسی کے ترکہ سے نکال سکتے ہیں. واجبات میں فرق آ جاتا ہے، مستحبات میں فرق آ جاتا ہے کہ مثلا واجب ہے دفن کرنا، لیکن ادھر کرو گے تو اتنا خرچہ ہے، ادھر کرو گے تو کم خرچہ ہے. کفن واجب یہ ہے، ایک یہ کپڑا ہے اور ایک یہ ہے، واجب تو دونوں سے ہوگا، یہ والا دیں یا یہ والا. تو واجبات کفن سے مستحبات متعارفہ نکال سکتے ہو، اور اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے مطابق نکال سکتے ہو. اگر زیادہ نکالنا چاہتے ہو تو اگر وصیت ہے سولوس کی کہ میرے اوپر خرچ کرنا، پھر تو اس سولوس کو اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، بہترین کفن وغیرہ لیں گے. اور اگر وصیت نہیں ہے تو پھر ان کو راضی کریں گے جن کا ترکہ ہے، جو وارث ہے. لہذا ہم نے، اگر وہ راضی نہیں ہو رہے تو ہم نے دونوں کا خیال رکھنا ہے، میت کی شان کا بھی خیال رکھنا ہے اور وہ رسا کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے کفن درمیان سے نکالنا ہے. اس چیز میں احتیاط کر کے نکالنا. کبھی کپڑا، اس کی اپنی کپڑے کی دکان ہے تو کفن کاٹ لیں گے، کبھی پیسہ نکال کے تو خریدنے پڑیں گے، تو جیسے بھی کرو. اس کی اپنی زمین میں دفن بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے دوسری جگہ میں. اپنی میں دفن کریں تو یہ مہنگی زمین ہے، اور ادھر سستی ہے، تو پھر اپنی میں کیوں دفن کریں، ادھر ہی جا کر کریں. اور اگر امر دائر ہو جائے کہ یہاں پیسے رکھتے ہیں اور وہاں مفت میں دفن ہو جائے گا، تو ہم نے وہ رسا کا بھی خیال کرنا ہے. دفن یعنی واجب ادا ہو، واجب ادا بھی ہو جائے گا ادھر دفن کرنا، اور وہ رسا کی میراث بھی بچ جائے گی. ہاں اس کی شان کے مطابق کرنا ہے، وہاں اس کی شان کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم یہیں دفن کریں. تو یہ سارا دیکھیں گے، میت کی شان بھی دیکھیں گے اور وہ رسا پر بھی رحم کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ ان کی سب کو ضائع کر دیں، شان سے بڑھا دیں، شان سے نہ بڑھائیں. اور شان اگر بچتی ہے دونوں میں تو پھر جو کم قیمت ہے اس کے مطابق کریں گے. واجب ہے دفن کرنا، یہاں بھی شان کے مطابق ہے، وہاں بھی شان، وہاں کم ہے قیمت تو وہاں دفن کریں گے. یعنی وہ رسا پر بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے. الزائد علی المقدار الواجب وما یلحق من الکفن، واجب مقدار سے زائد وما یلحق، اور جو واجب کے ساتھ ملحق ہے، یعنی مستحب اور واجب مقدار جو ہے، اس سے زائد جو ہوگا کفن من الکفن وسائر معین التجہیز، واجب اور مستحب مقدار سے زائد یہ جو مقدار ہوگی، لا یجوز اخراجہ من الاصل، یہ اصل ترکہ سے نہیں خارج کر سکتے. کتنا لے سکتے ہیں؟ واجب اور مستحب، اس سے زائد نہیں لے سکتے. وَقَذَا الْحَالِ فِي قیمت المقدار الواجب وما یلحق، یہ تو تھا اصل چیز. اگر اس کی اپنی دکان تھی نا، کفنوں کی، کافور کی، بیری کے پتے بھی وہی ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور قبرستان بھی ان کا اپنا ہے، یہ تو ادھر سے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر قیمت نکالنی ہے، تو قیمت بھی زائد مقدار جو ہے وہ زائد قیمت نہیں نکال سکتے. وَقَذَا الْحَالِ فِي قیمت المقدار الواجب وما یلحق، واجب مقدار اور مستحبات کی جو قیمت ہے وہ بھی فَإِنَّهُ لَا، اس سے زائد مقدار جو ہوگی، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُخْرَجَ مِنَ الْأَصْلِ، اصل ترکہ سے زائد مقدار نہیں نکال سکتے. إِلَّا مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بِحَسَبِ الْقِیمَہ، صرف اتنے نکال سکتے ہو جتنا متعارف ہے نکالنا اتنا. زائد مقدار واجب اور مستحب سے اگر کچھ 100-200 روپیہ متعارف ہے نکالنا تو وہ نکال سکتے ہیں، یعنی متعارف مقدار تک اخراجات نکال سکتے. فَلَوْ كَانَ الدَّفْنُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَائِقًا بِحَالِ الْمَيِّتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَذْلِ مَالٍ، بعض ایسے موارد ہیں جہاں دفن کرو تو خرچہ نہیں ہوگا، میت کے لائق بھی ہیں. وفی البعض الآخر یحتاج الیہ، اور بعض موارد مقامات ایسے ہیں جہاں دفن کرو تو پیسے خرچ ہوں گے، دونوں لائق ہیں میت کے، تو ہم قدم الاول وہی مفت والے میں دفن کریں گے.
لائق بھی ہے اور وہ رسا کا بھی ہم نے خیال رکھا ہے۔ نام یجوز اخراج زائد علی القدر المذکور من الثلث ما وصیت المیت بہی، میت نے وصیت کیا ثلث کی کہ میرے اوپر ہی خرچ کرنا، اس صورت میں زائد مقدار جو ہے وہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ وصیت وہ ہم نے ثلث نکاح کے جہاں وصیت کیا مسجد پہ کی ابھی دینا، امام بارگاہ کو دینا اور میرے اوپر، تو ہم ثلث ادھر ہی لگائیں گے، وہ رسا کو نہیں دیں۔ اور وصیت بالثلث من دون تعیین مصرف لہ کلا و بعضا، وصیت ثلث کی ہے لیکن مصرف کی تعین نہیں کی کہ کہاں لگانا ہے، ساری تعین نہیں کی یا بعض کی اور بعض کی نہیں کی، کہا کہ میں ثلث میرا نکالنا اور خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا تعین نہیں کی، اس کے اوپر وجوہ خیر میں وغیرہ ہم کریں۔ کما یجوز اخراج من حیث کبار الورثہ برضا دون القاصرین، اور اگر وصیت وغیرہ نہیں ہے تو زائد مقدار بڑے ورثاء کی رضا کے ساتھ ان کے حصے سے نکال سکتے ہیں، اور قاصر جو ہے وہ تو اپنے مال میں تصرف ہی نہیں کر سکتا، کیا چہ جائے کہ وہ اجازتیں دیتا پھرے، تو ہم جو بڑے ہیں بالغ ہیں جو اور مجنون نہیں ہیں ان کے حصوں سے نکالیں گے زائد عن المتعارف، ان کی اجازت کے ساتھ اگر کوئی وصیت وغیرہ نہیں ہے۔ تو دون القاصرین الا ما اذن الولی علی تقدیر وجود مسئلہ تصوغ لہ ذالک، ہاں قاصر کا مال سے بھی نکال سکتے ہیں جب ولی اجازت دے دے، مثلا دادا زندہ ہے جو یتیموں کا ولی ہے، ان کا باپ مر گیا ہے، تو دادا اور وارث پیچھے کون ہے، دادا ہے اور یہ یتیم ہیں جو چھوٹے بچے ہیں، اس پہ خرچ کرنا ہے میت پہ، تو دادے کے حصے سے بھی نکالیں گے۔ اور بچوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ جب اگر آج خرچ نہیں کرتے تو فرض کرے اس معاشرے میں تانا شمار ہوتا ہو کہ تمہارا باپ مرا تھا تو تمہارے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا تھا، تو ان کی مصلحت یہ ہے آگے والے مستقبل کے لیے کہ بچوں کے حصے میں سے بھی کچھ خرچ کیا جائے، تو ولی دادا موجود ہے، وہ ان کے حصے میں سے بھی کچھ اٹھا کر خرچ۔ الا ما اذن الولی علی تقدیر وجود مسئلہ تصوغ لہ ذالک، کوئی مصلحت موجود ہے جو اس کے لیے بچوں کے مال میں تصرف کو جائز قرار دے رہی ہے، تو پھر وہ تصرف کر لے۔ بہرحال یہ مسئلہ اتنا پیش آنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بڑے شہروں میں جہاں قبر کی جگہ جو ہے وہ خریدی جاتی ہو، بہت مہنگی ہو، تو یہ صورت بن سکتی ہے، ورنہ بہرحال وہ اقارب رشتہ دار جو ہمارے اوپر جن کا نفقہ واجب ہو چکا ہے، ان کا انہی کے ترکہ میں سے نکالا جائے گا یا ہمارے اوپر واجب ہے؟ کہا واجب زوج کے اوپر زوجہ کا ہے، دوسروں کا کسی پہ واجب نہیں، انہی کے ترکوں میں سے نکالا جائے گا۔ اقارب جن کا نفقہ ہم پہ واجب ہے والدین ہو گئے، والدین کے والدین، دادا دادی ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ان کا نفقہ ہم پہ واجب ہے، لیکن مر گئے تو ہم پر کفن واجب نہیں ہے، انہی کے ترکہ میں سے نکالا جائے گا۔ صرف زوجہ کا کفن زوج پہ ہے، باقی کسی کا کفن کسی کے اوپر نہیں ہے، اسی کے ترکہ میں سے نکالا جائے گا۔ کفن واجب النفقہ من الاقارب، رشتہ دار جو واجب النفقہ ہیں ہمارے، ان کا کفن فی مال لا علی من تاجب علیہ نفقہ، انہی کے مال سے نکالا جائے گا، نہ کہ جس پر نفقہ واجب ہے وہ اپنی جیب سے دیتا پھرے، انہی پہ ہے۔ ہاں اب اس کا ترکہ نہیں ہے تو پھر تمام مسلمانوں پہ واجب ہے، اس پہ پھر بھی خصوصاً واجب نہیں ہوتا، تمام مسلمانوں پہ واجب ہے، اور جب تمام مسلمانوں پہ واجب ہے، واجب کفایہ ہے، صرف شوہر کے اوپر بیوی کا ہوتا ہے، باقی تمام، اور کوئی بھی نہ دے تو پھر ہم زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، اسی طرح بیت المال مرجع کا ہے تو اس میں سے وہ دے سکتا ہے، کوئی بھی نہ دے رہا۔ اذا لم یکن یہی مسئلہ ہے آگے کہ اذا لم یکن للمیت ترکہ، میت کا ترکہ ہے ہی نہیں، بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، اس کو عاریاً بغیر کفن کے دفن نہیں کیا جائے گا، بل یجب علی المسلمین، بعض لوگ کفن ہی علی العوات لزوماً، مسلمانوں پہ واجب ہے اس کا کفن نہیں۔
وَيَجُوزُ احتسابُ مِنَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ میں سے بھی احتساب کر سکتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ تمام اخراجات ایک ہے، یہاں میں خلاصہ کر رہا ہوں، ایک ہے کام کرنا جیسے غسل دینا، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ تو ہے ولی پہ۔ کفن خریدنا اور چیز ہے، اور ایک کفن پہنانا ہے، یہ پہنانا بھی ولی پہ ہے۔ جو اولا بالمیراث ہے اسی پہ ہے۔ ہم پیچھے یہی کہہ چکے ہیں کہ واجب تعیین ہے اولا بالمیراث پر، تمام امور میت کے واجب تعین ہی ہیں۔ اخراجات اسی کے اپنے ترکے میں سے اٹھا کے اس پر صرف کرنا، الا شوہر نے بیوی پر جو کچھ خرچ کرنا ہے اپنی جیب سے کرنا ہے۔ تو ہم نے جو کہا تھا پیچھے کہ واجب ہیں اولا بالمیراث پر، تو واجب ان کو انجام دینا واجب ہے، نہ کہ اپنی جیب سے خرچے کرنا واجب ہے۔ الا زوج نے انجام بھی دینے ہیں وہ کام، اور خرچے بھی اپنی جیب سے کرنے۔ اس نے خرچے کہاں سے کرنے کا؟ میت کا ترکہ موجود ہے اسی میں سے۔ یہ سب کا خلاصہ یہ، اور اگر وہ نہ کر رہا تو پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں پہ واجب کفائی۔ اچھا، اب ہے یہاں تک ملا، یہاں مستحبات ذکر کر رہے ہیں، سنن ذکر کر رہے ہیں کفن کے، یہ آج ہم بس ختم کرتے ہیں۔ تکملہ فیما ذکرہ الفقہاء من سنن ھذا الفصل، جو فقہاء نے اس فصل کی سنتیں ذکر کی ہیں وہ ان میں تکملہ۔ پہلے یستحب الکفن، یستحب فی الکفن الامامہ، مرد کے لیے امامہ مستحب ہے، اتنا کے اوپر چکر دے لیں اور ایک طرف اس دائیں طرف بائیں پہ ڈال دیں اور بائیں طرف ضرب کا نشان بن جائے سینے پر۔ یکفی فی المسمى نام سادے کا جوال اولا، بہتر احتیاط مستحب یہ ہے کہ انتدار علی راسہ ہی، اس کے سر پر پھر، یہ احتیاط مستحب ہے جو ادھر ادھر ڈالا جائے، ورنہ چکر دیں سر پہ تو یہ امامہ بن گیا ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے سر پر بھی پھیرا جائے، ویجعل طرفاہا تحت حنکہ، اور اس کی طرفین جو ہیں وہ اس کی گردن کے نیچے سے گزاریں، علی صدر ہی، اس کے سینے تک لے جائیں، الایمن والا الایسر والایسر والا الایمن، دائیں بائیں طرف چلی جائے اور بائیں جو ہے وہ دائیں۔ اور مستحب ہے مکنا للمرأہ، خاتون مکنا کرے۔ ویکفی فی ایضا المسمى، اس میں بھی مسمى سادے کہا جائے، بڑا چھوٹا اس کو چھوڑو نام سادے۔ اور واللفاف للثدیہ، یا سینے بند جسے کہا جاتا ہے، ایک ٹکڑا کپڑے کا جو اس کے پستانوں کو باندھے، یشدان بہا الی ظہرہا، پستان باندھ دیے جائیں گے، ظہر کی طرف گرہ لگائی جائے گی، یعنی پشت کی طرف گرہ لگائی جائے گی۔ وخرقہ، ایک اور پٹی ہو، یعصب بہا وسط المیت، میت کے درمیان کو جس سے باندھا جائے گا، وہ کفن کے اوپر ایک پٹی باندھ دیتے ہیں نا، تاکہ کفن ایسے کھلا ہوا نہ پڑا۔ نیچے نیچے رکھتے ہیں نا۔ کفن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے رکھیں گے آپ لنگوٹ جو ہوتا ہے، اپن پہلے چادر رکھیں گے، اس کے اوپر پہلے وہی نیچے ڈال لیں گے پٹی جو کمر کے نیچے، اس کے اوپر چادر، اس کے اوپر قمیص، اس کے اوپر وہ جو لنگوٹ ہے، پھر میت اٹھا کر رکھیں گے تو لنگوٹ اب باندھتے جائیں گے، قمیص اتار دیں گے، قمیص ڈال دیں گے اور چادر لپیٹ دیں گے۔ اور مستحبات انجام دینے تو پھر وہ ران پیچ جو آ رہا ہے وہ لنگوٹ کے اوپر ران پیچ رکھیں گے، اس کے اوپر کپاس رکھیں گے، تو یہ سارا طریقے کے ساتھ جیسے وہ ایک پٹی ہو جو درمیان میں باندھی جائے گی، ذاکرن کا انثی، مؤنث و مذکر کوئی۔ وخرقہ اخری لفخذین تلف بہا، یہ ران پیچ جسے ہم کہتے ہیں ٹانگوں کے، فخذین یعنی رانوں کے لیے۔ ولفافہ فوق الازار، جو بڑی چادر ہے اس کے اوپر ایک اور چادر ہو، یلاف بہا تمام بدن المیت، جس کے لپیٹ دیا جائے گا تمام بدن، ایسے نہیں لپیٹا جائے گا، اس کے نیچے داخل کرتے جائیں گے نا، اوپر ڈال کے نا، ایسے اوپر ڈال کے پھر اس چادر کی یہ طرف اس کے نیچے اس طرف چلی جائے گی، تو اس طرح یہ ایک یہ ہے۔ بلکہ اس میں پھر آگے کہیں گے کہ اس کو بھی آپ اس طرح لپیٹنے سے آپ ویسے ہی کریں، جیسے بڑی چادر ایک طرف دوسری پہ چلی گئی اور یہ نیچے آ گیا اور یہ اوپر ایسے ہو گئی، تو اس طرح کریں گے۔ یہ نیچے آ رہا تو اس کے نیچے پھر بڑی چادر کے نیچے بچھائیں گے،
پہلے پہلے، اور اس کو جو ہے ایسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے بڑی چادر کو بڑی 2 چادریں. ہاں ایک مستحب ہو گئی، ایک واجب ہو گئی، اور یہ والی مستحب ہو گئی. یہ اس کے لیے ہے کہ یہ یمنی ہو، اس کو برد جمانے جس کو کہتے تھے. یمنی چادر ملتی ہیں، پتہ نہیں آج کل جہاں ہونی تو چاہیے. یمن سے کچھ نہ کوئی سامان آ تو رہا ہے آج کل، کربلا میں شاید مل جاتی ہے. یمن کی بنی ہوئی ہے، میڈ ان یمن ہے. ولاولا کون ہوا بردان جمانی، یعنی یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ جو مستحب چادر ہے وہ برد جمانی ہو، یعنی جمانی چادر. وَيُجْعَلَ الْقُطْنَ أَوْ نَابِهِ عِنْدَ تَظْهُرِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ. ران پیچ جب آپ باندھ رہے ہیں نا، اس کے درمیان پہلے کپاس رکھ لیں. یہ کپاس نہیں ہے تو کپاس جیسی کوئی چیز رکھ لیں، فوم ملتی ہے، ٹیشو ملتے ہیں، وہ رکھ لیں. بین رجلائے یستر بہی العورتان، اس کپاس کے ذریعے سے عورتان کو چھپا لیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر ران پیچ جو ہے وہ باندھ دیں. وجود علیہ شیء من الحنوط، اور اس کے اوپر کچھ حنوط یعنی وہ جو کیا چیز تھی، کافور، وہ بھی ڈال دیں. وَأَنْ يُحْشَى دُبُرُهُ وَمِنْ خَرَاهُ وَقُبُلُ الْمَرْأَةِ، جب خوف ہے کہ دوبر سے کوئی چیز نکل آئے گی میت کی، یا خاتون ہے تو اس کے قبل سے خون نکل آ جائے گا، یا ناکوں سے خون، ناک کے نتنوں سے خون نکلے گا، تو پھر ان سب میں کپاس بھر دیں گے، کپاس بھر دیں گے تاکہ بہر کوئی نہ. اذا خیف خروج شیء منها، جب خوف ہو کہ کوئی چیز ان سے نکلے گی، دوبر میں بھی کسی طرح، قبل میں بھی کسی طرح کپاس بھر دیں گے تاکہ کفن نجس نہ ہو. وَإِجَادَةُ الْكَفَنِ، کفن جید ہونا چاہیے، ردی کپڑا نہ ہو. وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْقُطْنِ، کپاس کا ہو. یہ مستحبات سنن ہیں. وَأَنْ يَكُونَ أَبْيَضَ، سفید ہو. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. أَنْ يَكُونَ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ وَالطُّهُورِ، پاک اور حلال مال میں سے ہو. خالص المال یعنی جو اس کا اپنا حلال مال ہے اسی میں سے. وَأَنْ يَكُونَ ثَوْبًا قَدْ أَحْرَمَ أَوْ صَلَّى فِيهِ، ایسا کپڑا ہو جس میں اس نے احرام باندھا ہوا ہے یا جس میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ کفن میں استعمال. وَأَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الْكَافُورُ وَالزَّرِيرَةُ، اس کے اوپر کافور ڈالی جائے، کفن کے اوپر زریرہ ایک بوٹی ہے وہ ڈالی جائے گی. اب نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے گا کہ وہ کون سی بوٹی. یخاط بے خیوط ہی، کفن کو سلائی کرنا ہے تو اسی کے اپنے دھاگوں سے کرو اور دھاگا نہ لاؤ. اذا احتاج الی الخیاط. وہاں یکتب علی حاشیۃ الکفن، یہ والی عبارت بھی لکھو کہ فلاں بن فلان یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا رسول اللہ وان علی ولی اللہ والحسن والحسین، سب ائمت ہو، اس طرح آخر میں لکھ دیں گے. واضح امامت کا. ثم یذکر الائمہ واحدا بعد واحد وانہم اولیاء اللہ، آخر تمام ائمہ کے نام لکھ کے ہؤلاء اولیاء اللہ واوصیاء رسول ہی، یہ والی عبارت عقیدہ لکھ دیں. وان البعث والثواب والعقاب حق، یہ عقیدہ میں داخل ہے، یہ لکھ. وہاں یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، جوشن صغیر کبیر دونوں لکھ دیں. یلزم ان یکون ذالک کلہ بناء لا یتنجس موضع الکتاب، ایسے ہو کہ جہاں کتابت ہے وہ نجس نہ ہو جائے خون وغیرہ کے ساتھ اگر میت سے کوئی چیز نکلے تو. لہذا سر والی جانب پہ لکھیں، یا علیحدہ ایک کپڑے پہ لکھ کے کفن کے علاوہ وہ ساتھ اس کے سر کے ساتھ رکھ دیں دفن کا، خون وغیرہ سے نجس نہ ہو. کہاں یکتب فی حاشیۃ الازار، چادر کے کسی ایک جانب پہ لکھیں من طرف الراس المیت، میت کے سر والی جانب. ویجوز ان یکتب علی قطعۃ من القماش فتوضع علی راسہ او صدرہ، ایک علیحدہ کپڑے پر لکھ کے وہ کپڑا اس کے سر کے ساتھ یا سینے پر رکھ دیا. ویستحب فی التکفین ان یجعل طرف الایمن من اللفافہ علی طرف علی الایسر والایسر علی الایمن، یہ وہ جو لفافہ یعنی دوسری برج جمانی تھی اس کو بھی ایسے ڈالیں کہ دائیں طرف بائیں پہ آ جائے، بائیں دائیں پہ آ جائے، ایسے ہو سکتا ہے. بائیں طرف جب دائیں پہ آئے گی
تو دائیں تو بائیں کے نیچے نہیں آ جائے گی، تو بائیں کیسے دائیں پر آئے گی؟ ایسے جو آپ چادر ڈالیں ہیں اس کے اوپر ہے آگے، یہ والی اس کے اوپر کیسے پھر یہ نیچے چلی جائے؟ وہ طرف الایمن المیت مراد ہے اس کی یہ جانب میت کی دائیں طرف آ جائے اتنی چوڑی ہو، اور یہ جانب میت کی بائیں طرف تک چلی، ایمن ہی یعنی ایمن المیت اور ایسر المیت لکھا ہے میت کے لیے۔ ان یکون المباشر للتکفین علی طہارۃ من الحدث، اور کفن دینے والا حدث سے پاک ہو یعنی وضو کیے ہوئے ہو، غسل اس پر جائے تو غسل کیے ہوئے ہو، یہ مستحب۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُغَسِّلُ، اگر وہی جو مغسل تھا وہی کفن دینے والا ہے تو پھر غسل یدیہ من المرفقین بل من المنکبین 3 مرات، 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سے بلکہ کندھوں سے دھو لے۔ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ تو پاک ہیں، میت جیسے پاک ہوا ہے، غسل مکمل ہوئے تو ہاتھ اس کے طبیعتاً پاک ہو گئے، لیکن سنن میں آ گیا۔ اور اپنی ٹانگیں بھی دھو لے، من ورجلہ الی الرکبتین، گھٹنوں تک دھو لے، پاؤں گھٹنوں سمیت دھو لے۔ ویغسل کل موضع تنجس من بدنی، یہ بھی مستحب ہے کہ ہر وہ مقام جو اس کے بدن کا نجس ہے اس کو دھو لے۔ کچھ مقامات ہیں جو نجس ہیں اور طبیعتاً پاک نہیں ہوئے ہیں، مثلاً میت کو غسل دیتے وقت اس کے پیٹ پر کوئی چیز پانی کی چھینٹیں آئی ہیں، قلیل پانی تھا نجس ہو کر آیا ہے، اب یہ تو پاک نہیں ہوگا نا، میت جب پاک ہوا ہے تو طبیعتاً تو اس کو دھو لے، پاک کر لے۔ اچھا، وہاں یجعل المیت حالت تکفین مستقبل القبلہ، میت کو ابھی کفن دیتے وقت بھی غسل کے وقت بھی ہم نے مستقبل القبلہ رکھا تھا، واجب نہیں تھا، واجب یا احتیاط واجب وہی ہے، حالت احتضار میں تھا، لیکن سنن میں سے تھا کہ ہم نے قبلہ رخ کفن غسل کے وقت بھی رکھا تھا اور کفن بھی اسی حالت میں دے دیں گے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ كَحَالِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اور اولا یہ ہے کہ جس طرح اس طرح رکھو جس طرح نماز پڑھتے وقت اس کو ایسے ایسے رکھتے ہیں، اس میں مستحب یہ ہے کہ اس طرح رکھو اس کے پاؤں قبلہ رخ، اور بہتر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسے رکھیں جیسے نماز کے وقت رکھتے ہیں، کہ اس کا سر ہمارے دائیں طرف ہوگا۔ اب یہاں نجف میں کیسے رکھیں گے؟ اس طرف رکھیں گے سر، اس طرف رکھیں گے پاؤں، تو یہ وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْكَفْنِ بِالْحَدِيدِ، لوہے کے ساتھ کفن کو کاٹنا مکروہ ہے، کینچی وغیرہ استعمال نہیں کرنی، چھری وغیرہ استعمال نہ کریں، وہ دانتوں کے ساتھ کاٹ کے ایسے پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَعَمَلُ الْأَكْمَامِ وَالزُّرُورِ، لہو کفیں بنانا، بٹن لگانا، یہ مکروہ ہے۔ وَلَوْ كُفِنَ فِي قَمِيصِهِ، اگر اسی کی اپنی قمیص میں اس کو غسل کفن دیا جائے، تو اداشا اس کو قمیص بنا دیا جائے تو قطع ازرار ہو، اس کے بٹن کاٹ دیے جائیں گے کھلا۔ وَيُكْرَهُ تَبْخِيرُ الْكَفْنِ، کفن کو تبخیر یعنی وہ یہ آج کل دھواں نہیں نکل رہا ہوتا، بخارات دیتے ہیں، یہاں وہ ملتی بھی ہیں جن سے خوشبو والے بخارات نکلتے ہیں، یہ دکانوں پہ سوئچ لگاؤ نا تو دھواں سا نکلتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ وَتَطْیِیبُهُ بِغَیرِ الْکافور، اور خوشبو لگانا کافور کے علاوہ یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالزَّرِیرَہ، اور زریرہ کے علاوہ کوئی خوشبو لگانا، کافور اور زریرہ بوٹی جو ہے اس کے علاوہ کوئی خوشبو لگانا یہ مکروہ ہے۔ وہاں یکون اسود، کفن کالا ہو یہ بھی مکروہ ہے، بل مطلق المسبوق، کسی بھی رنگ کا ہو یہ مکروہ ہے سفید کے علاوہ۔ وہاں یکون من القطان، پٹ سن کا کفن بھی مکروہ ہے۔ پٹ سن پہچانتے ہو نا، سکولوں میں جو ٹاٹ ہوتے تھے، پتہ نہیں پنجاب میں ہوتے تھے، نہیں ہمارے ہاں تو ہوتے تھے پرائمری میں، اور یا بوریاں جو بنتی ہیں، پرانی گندم والی بوریاں نہیں ہوتی تھی، وہ پٹ سن ہوتی ہے، اس سے یہ پٹ سن نہیں ہے، رنگ اس کا اسی طرح ہوتا ہے۔ وہاں یکون پٹ سن زیادہ بنگلہ دیش میں ہوتی تھی نا،
پاکستان زیادہ بنگلہ دیش میں آئے، جب سے جدا ہوئے ہیں تو ہاں مہنگی ہو گئی ہوگی. ہاں یکون ممزوجاً بالابریشم، کفن میں ابریشم ملائی گئی ہو تو یہ بھی مکروہ ہے. ابریشم یہ ریشم ہے. والمماکسہ فی شرائع ہی، کفن خریدتے وقت مماکسہ کرنا بھی مکروہ ہے. جتنے مانگ رہا ہے تم بھی دے. پسینہ نہیں نکالنا یہاں. وجعل الامامہ بلا حنک، بغیر تاج الحنک کے امامہ باندھنا یہ بھی مکروہ ہے. وکون وسخن وکون مخیط، کفن میلا ہو یا کفن سلا ہوا ہو یہ مکروہ. آخر یستحب لکل احد ان یحیی کفنہ قبل موتہ، موت سے پہلے ہر کوئی اپنا کفن تیار رکھے. وان یکرر نظرہ الیہ، بار بار دیکھتا رہتا کہ یاد آتا ہے اپنا کفن، اس لیے ہر کوئی خریدتے وقت ڈر رہا ہوتا ہے بس نہیں لیتے کہیں مار نہ جائیں. تو وہ موت یاد دلاتا ہے، ٹھیک ٹھاک یاد دلاتا ہے، لہذا ہونا چاہیے ورنہ انسان باقی ہو جاتا ہے.